سوال یہی نا کہ حل تلاش کس نے کرنا ہے؟ سلمان صاحب چہ مگوئیاں ہیں کہ پس پردہ کچھ بات چل رہی ہے پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کے درمیان. آپ کی تو آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیں مریم، عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دینے سے گریز ہیں اور حکومت انتخابات کی تاریخ دینے سے گریز ہیں. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک آپ پس پردہ ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو میری اطلاعات ہیں کہ جس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں نا، یہ آپس میں ضرور ملتے ہیں. اچھا. اگر خواجہ آصف صاحب پرویز خٹک سے یا شاہ محمود قریشی سے ملے ہیں یا یاز صادق صاحب کسی اور پی ٹی آئی کے ممبر سے ملے ہیں تو ان کے آپس کے تعلقات بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے کوئی ہے نہیں جنہوں نے انہیں بٹھایا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر کہ بات یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اسے آپ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح کی کیفیت طاری ہے اس میں ان دونوں پہ پریشر ہے، دونوں پہ آپس میں بیٹھنے کا. ہمارا بڑا سیاسی المیہ ہی یہ ہے. دیکھیں ابھی جو بات کی گئی ہے یہ بات 100% درست ہے کہ پاکستان کے اندر نفرتوں کو فروغ دیا گیا ہے، ایک بربریت کا عنصر ہے، ایک عدم برداشت ہے، ایک گالی گلوچ ہے. یہ پاکستان میں ایسے نہیں تھا. ایک دوسرے کا ایک باہمی احترام تھا. پچھلے 5 7 10 سال سے اندر چور ڈاکو. اور آپ کیا بتا رہے ہیں پاکستان کی نئی نسل کو؟ یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پہ بنا ہے اور اب تو آپ بھی نامی گرامی سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی عقل کا ناخن لیں. یہ ملک میں اگر جمہوریت چلنی ہے، جس طرح کی کیفیت میں آپ انتخابات مانگ رہے ہیں، تو میرا بھی سوال یہ ہے کہ کل کو وہ حکومت چلا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں نا وہ پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پس پردہ پہ تو اکتفا کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کیوں بات چیت نہیں کرتے؟ اور اس سے پہلے آپ ذرا نیٹ اٹھائیں، نواز شریف کی پارسائی اور دیانتداری کا کیس کون لڑتا ہے؟ اس وقت آپ کے مفادات اور تھے. میں اس ساری تاریخ کو جانتا ہوں کہ نواز شریف نے کون سا، یہ عمران خان صاحب کے نیٹ پہ جائیں کہ نواز شریف کو بددیانت ثابت کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اب یہ ہے کہ بات آگے کی طرف کیوں نہیں چل پا رہی؟ دیکھیں میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں کہ 11 اپریل کو تبدیلی ہوتی ہے، 7 اپریل کے اخبارات کی لیڈ ہے. کون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی قبل از وقت الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ہم 5 سال اور حکومت کریں گے. یہی بات آج کی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم 11 ماہ کے اندر 11 ماہ ہمارے پاس موجود ہیں. 25 مئی کو جب اسلام آباد کے اندر ایک ہنگامی کیفیت تھی، اسپیکر ہاؤس میں مذاکرات ہو رہے تھے. 3 لوگ 4 ان کے تھے اور وہ جو میں نام پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یا ادھر سے یاز صادق صاحب، خواجہ، یہ لوگ بیٹھے تھے نا. کسی نے بٹھایا تھا نا، ہمیں تو پتہ کہ کس نے بٹھایا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو یہ سمجھا جا رہا ہے ہمیشہ ہماری سیاسی تاریخ جو ہے وہ بٹھاتے ہیں. اب پہلی دفعہ ایک نیا رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ جی اب صرف حکومت ٹارگٹ نہیں ہے، اب ریاست اور ریاستی ادارے بھی ٹارگٹ ہے. اور ریاستی اداروں کو ایک ایسی کیفیت میں جب ہم ایک مشکل صورتحال سے 2-4 ہیں، اس میں انہیں ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب بات یہ کہ وہ بھی ڈر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں تو پھر بھی اعتراض ہم پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. یہ ملک یہ جمہوری اسٹرگل کے نتیجے میں بنا ہے اور سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے جب بھی ڈیموکریسی کمزور ہوئی ہے. یہ پاکستان کیوں ٹوٹا تھا؟ بھائی آپ کی فورسز نے وہاں پر امن تو بحال کر دیا تھا. انہوں نے کہا لے جی امن بحال کر لیا، اب آپ سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں. سیاسی عمل آگے نہیں بڑھ سکا تھا. اس وقت جو صورتحال تاریخ کر دی گئی ہے پاکستان میں، ایک بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں، پچھلے 3-4 پروگرام عمران خان صاحب اگر لانگ مارچ کی کال نہیں دے رہے تو یہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. میرے نزدیک یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اسلام آباد کے اندر اس طرح کی افواہیں ہیں کہ جی وہاں پر ایسی کیفیت طاری کر دی جائے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے 77 میں کیا ہوا تھا، مذاکرات ہو گئے تھے، جس دن کامیاب ہوئے تو پھر لائن کٹ گئی تھی. اس لیے کہ جب آپ پھر از خود سب کچھ کریں گے اور جو معاملات نتیجہ خیزی کی طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے. یہ افواہیں چل رہی ہیں، لیکن جو بات خان صاحب ابھی تک ڈیلے کر رہے ہیں، پہلے انہوں نے یہ بخار چڑھا کب سے؟ ستمبر میں. یاد ہے ہم ستمبر سے یہ پروگرام کر رہے ہیں. ستمبر تھا، اکتوبر تھا، یہ نومبر. یہ نومبر کیوں امپورٹنٹ تھا؟ پچھلے 4 ماہ سے ہم نومبر. بھائی پاکستان کے اندر ہمارے
فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا عمل ایک آئینی عمل ہے، ٹھیک۔ وہ کوئی سیاسی ایشو نہیں تھا۔ سیاسی ایشو کیوں کر بنایا گیا؟ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ آئینی طریقہ کار کے مطابق ہونا ہے۔ یہ پاکستان میں یہ روایت نہیں پڑنے والی، یہ آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے۔ لانگ مارچ کا اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتائیں جو میں سمجھتا ہوں، میں تو آپ کو مسلسل ایک بات کہتا رہا ہوں، یہ آج آپ کہہ رہے ہیں جمعرات جمعے کو ہوگا، اس کا مطلب وہ اعلان کریں گے، ہوگا نہیں، اعلان کریں گے نا اچھا کہ نومبر آ جائے گا۔ جس دن آرمی چیف کی تقرری کا عمل پائے تکمیل کو پہنچا، یہ بخار اتر جائے گا۔ اور یہ اگر نئے انتخابات کا چاہتے ہیں تو اس پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ میں پہلے روز سے آپ کو یاد ہے کہتا تھا کہ اکتوبر میں، اس وقت اکتوبر کا آپشن موجود تھا، دونوں طرف چل رہا تھا، پھر آیا اب آ رہی ہے بات مارچ اپریل کی۔ دیکھیں جو چیز یہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے وہی آگے چلے گی۔ اگر کسی پریشر کے تحت پاکستان کے اندر انتخابات ہوئی، آپ نے لائنز ڈرا نہ کی تو خان صاحب اقتدار کر لیں گے پاکستان میں، وہ کرنے دیں گے۔ لہٰذا جب تک معاملات آپس میں طے نہیں ہوں گے اور سیاسی عمل آگے نہیں بڑھے گا، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا۔ پھر ہم FATF کی مبارکبادیں دیتے رہیں گے، جی گرے لسٹ سے ہم نکل چکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر حالات ایسے ہیں کہ جی آپ کی نہ معیشت بحال ہوگی اور نہ آگے کی طرف چل